اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، دولت اسلام سے مالا مال کر دیا، ورنہ جو بھی بچہ دنیا میں کہیں بھی رشیا میں پیدا ہوتا ہے، امریکہ میں پیدا ہوتا ہے، یورپ میں پیدا ہوتا ہے، کہیں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جتنے بھی انگریز کے گھر میں بھی مسلمان بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور کراڑ ہندو کے گھر میں بھی مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ آقا نے فرمایا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں وہ یہودی بن جاتا ہے، اس کے ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں وہ نصرانی بن جاتا ہے۔ یہ شکر ہے اللہ کا، ہمیں کسی ہندو بنیا کے گھر میں اللہ نے نہیں پیدا کیا، کسی انگریز کے گھر میں نہیں پیدا کیا، کسی سکھ اور عیسائی کے گھر میں نہیں پیدا کیا۔ شکر ہے اللہ کا کہ جس گھر میں ہماری اللہ نے ہمیں جنم دیا اس گھر میں پہلے سے اسلام موجود، پہلے سے ہمارے آبا و اجداد ہمارے والدین مسلمان تھے، ہم مسلمان بن گئے۔ اللہ نہ کرے اگر کہیں کسی اور کے گھر میں ہم پیدا ہو جاتے تو پتہ نہیں کہاں ہوتے، کس مندر میں ہوتے، کیل کنیسا میں ہوتے، کس گرجا گھر میں بیٹھے ہوتے۔ تو ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، دولت اسلام سے مال و مال کیا۔ ہاں جی، اور یہ سب سے بڑا احسان ہے، اور بہت بڑا احسان یہ کیا کہ آمنہ کے لال صاحب حسن و جمال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت میں پیدا فرمایا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑا کوئی فخر نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی تمغہ امتیاز نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا تمغہ امتیاز ہے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، آپ حضرات طالب علم ہیں، آپ پڑھیں گے آگے جا کے پڑھائیں گے، یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے بڑا تمغہ جو یہ ہے کہ ہم محبوب کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، ہم اپنے آقا کے غلام ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اعزاز ہے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ کسی قوم میں، کسی قبیلے میں، کسی خاندان میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں اتنی بڑی عزت کا کوئی لفظ نہیں ہے جو اس میں ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبی دعائیں مانگتے گئے، نبی دعائیں مانگتے گئے، یا اللہ نبوت نہ دیتا ہمیں کیا کرتا، ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما لیتا، ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما لیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے محبوب کی امت میں، اللہ نے دعا قبول نہیں فرمائی۔ وہ مرضی کا مالک ہے، وہ جس کی سنے جس کی نہ سنے، اس کو کوئی زبردستی سنا نہیں سکتا۔ کیوں کہ پوری کائنات کا وہ اکیلا مالک ہے، اسی کا اقتدار ہے، وہی صاحب اختیار ہے، وہ پورے کائنات کا مالک فرما روا ہے۔ تو موسیٰ کی دعا کو قبول نہیں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ نے ہر نبی کو ادب سے، ہر نبی کو احترام سے ہم نے بلانا ہے، ہر نبی کے ساتھ اللہ اکبر احترام والا معاملہ کرنا ہے۔ سارے نبی ہمارے ہیں، سارے پیغمبر ہمارے ہیں، لیکن ہم تابعدار آمنہ کے ان کی شریعت پر چلتے ہیں، ان کی طریقت پر چلتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے محبوب کی امت میں شامل فرما۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اللہ نے زندہ آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت کے نزدیک پھر ان کا نزول ہوگا۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی ختم نبوت کا پیغام دینا ہو تو یہ بتانا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ کیا نہیں آئے گا؟ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نیا نبی نہیں بن کر آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے گا، نبی بن کر نہیں آئے گا، وہ محمد کا غلام بن کر آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا۔ دمشق کے اندر جامع مسجد ہے، حضرت مہدی سلام اللہ علیہ اس وقت عصر کی نماز پڑھانے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے، اور تکبیر پڑھی جا چکی ہوگی۔ ادھر فرشتے اتاریں گے عیسیٰ ابن مریم کو، وہاں چھت پر نیچے سے پوڑی لگائی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اتارنے کے بعد حضرت مہدی سلام اللہ علیہ مصلی چھوڑ دیں گے، فرمائیں گے یا نبی اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کے نبی کے ہوتے ہوئے غیر نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ نبی اللہ ہیں۔ فرمایا اب میں نبی اللہ نہیں بن کے آیا، اب تو محمد کا غلام بن کر
اب انہیں کی شریعت کو چلاؤں گا، انہیں کا کلمہ پڑھوں گا، انہیں کا کلمہ پڑھاؤں گا۔ تو ہمارے لیے کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی تھی، کوئی درخواست دی تھی، کوئی کسی کی سفارش کی تھی کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا جائے، لیکن اللہ نے بن مانگے، کتنا بڑا کریم ہے وہ، کتنا بڑا مہربان ہے، اس کی کرم نوازی پہ وارے وارے جائیے، اس کی مہربانی پر قربان چاہیے کہ جس نے بن مانگے ایسا انعام دے دیا کہ دنیا میں ایسا انعام کسی کے پاس نہیں۔ اللہ نے جو اس امت کو انعام دیا، یہ بعد میں آئی ہے، سب سے پہلے جنت میں جا رہی ہے، کیوں؟ یہ 60-70 سال میں اس پراسس سے گزارا جا رہا ہے، جلدی جلدی بس ایسے پراسس سے گزار کر اس کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے، کیوں؟ وجہ آمنہ کے وجہ آمنہ کے لال ہے۔ 200 سال 300 سال حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، نبوت 950 سال، اور عمر ان کی 1350 سال، بعض روایت میں 1650 سال، ٹھیک ہے۔ ایک بڑھڑی اماں آئی نے وقت کے نبی اللہ کے پاس، فرمانے لگی میرے بیٹے پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، کتنی عمر میں مرتے ہیں؟ نبی اللہ نے پوچھا، فرمایا میرے بچے 200 سال کے، 300 سال کے، 150 سال کے ہو کر مر جاتے ہیں۔ فرمایا واہ اماں کیسی باتیں کرتی ہے، وہ امت آنے والی ہے جس کی عمر ٹوٹل جو ہے وہ 60 سال 70 سال کی عمر ہوگی، اور وہ آئیں گے اور دنیا کے اندر۔ فرمایا اچھا، وہ کھائیں گے پیئیں گے بھی، وہ مکان بھی بنائیں گے، وہ جہاز بھی اڑائیں گے، وہ دنیا میں سارے کارخانے فیکٹریاں بھی لگائیں گے؟ فرمایا ہاں، وہ ان دنیا والوں کو پیچھے چھوڑیں گے، وہ آگے نکلیں گے، وہ بڑی بڑی ترقیات کریں گے، بہت آگے نکل جائیں گے، وہ محلات بنائیں گے، فیکٹریاں لگائیں گے، کارخانے بنائیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ فرمایا بڑھی اماں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آتا، یہ 100 سال 60 سال والے یہ کیسے سارے پروسیس سے سارے کام کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے اتنی عمر اللہ دی ہوتی نا، میں ساری سجدے میں گزار دیتی، اور ہم نے پتہ نہیں کیا کیا پلان بنا رکھے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو،